بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھار یہ مسئلہ بھی سننے میں پوچھے جانے میں آتا ہے کہ مردہ خواب میں یہ کہتا ہے بار بار کسی کو آ کر کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو قبر سے، اس کی حیثیت کیا ہے شرعی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ اس شخص کو عام طور پر آتے ہیں جو شدید صدمے میں مبتلا ہو اس میت کی وجہ سے، اور بار بار سوچ اور افکار یہ اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بلا تعبیر اور بلا حقیقت ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی تعبیر اور حقیقت نہیں ہوتی، محض ایک اوہام ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، افکار ہوتے ہیں جو بیداری کے تھے اور خواب میں ریپیٹ ہو گئے، آ گئے اس کو۔ ایسے خوابوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے قبر کھولنا یہ قطعاً ناجائز ہے۔ یہ تو ہوا اصل مسئلہ۔ اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں کہ آخری پتھر بعض لوگ رکھ کر جب یہ رکھتے ہیں تو جب قبر پر آخری پتھر رکھا جاتا ہے تو نظروں سے یہ جیسے ہی اوجھل ہوتا ہے تو اس وقت پھر یہ شخص مکمل اللہ کی رازداری میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں قبر کھول کر پھر اس کے ساتھ معاملات اس قسم کے کرنا، دیکھنا اس کو، تو یہ راز الہی میں مداخلت کرنے کی طرح ہے، راز الہی میں مداخلت کرنے کی طرح ہے۔ اس وقت فرشتے بھی پہنچ جاتے ہیں اور حساب کتاب بھی شروع ہو جاتا ہے، ابھی لوگ قبر پر ہی موجود ہوتے ہیں اور فرشتے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، جیسے کہ روایات بتا رہی ہیں جب ہم آخری پتھر رکھ گئے اس کو نظروں سے اوجھل کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کی کوئی چیز اندر گری ہے تو وہ آخری پتھر رکھنے سے پہلے نکال لے۔ ہاں بہت قیمتی ہو تو پھر وہ الگ معاملہ ہے بعد میں بھی، لیکن عام طور پر کوئی چیز اگر ایسی ٹوپی وغیرہ کوئی چیز گر گئی ہے تو آخری پتھر رکھنے سے پہلے نکال لے۔ آخری پتھر رکھنے کے بعد نظروں سے اوجھل ہوتا ہی راز الہی میں چلا گیا اور فرشتے حساب و کتاب والے پہنچا جاتے ہیں۔ اب برزخ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اللہ کے راز الہی میں مداخلت کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کا، پیغمبر کا، رسول کا جو خواب ہوتا ہے وہ حجت ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے۔ غیر پیغمبر کا جو خواب ہے اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں، 4 قسمیں تو بلا تعبیر ہوتی ہیں اور ایک 5ویں قسم ہے وہ بھی یقینی نہیں ہوتی، محض تخمینی ہوتی ہے، تخمینی۔ تو ایک تخمینی ظنی زیادہ سے زیادہ درجے کی چیز ہو اور آپ جو ہے ایک اس کی وجہ سے قبر کشائی شروع کر دیں، یہ عقل و شعور کے بھی خلاف ہے، شریعت کے تو خلاف ہے ہی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں فقہا نے قبر کھولنے کے لیے صرف 2 صورتیں بتائی ہیں جواز کی۔ نمبر 1، کسی کی غصب شدہ چھینی ہوئی زمین میں، اس میں کسی نے دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر قبر بنا دی اور اس کو جیسے پتہ چلا تو اس نے کہا نکالو، تو ایسی صورت میں قبر کشائی جائز ہے جب وہ کسی صورت میں مان نہ رہا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حق شفا جب ثابت ہو گیا، مثلا ایک آدمی نے زمین بیچی تھی اور اس دوران اس نے قبر بنا دی اور بعد میں پھر وہ حق شفا اس پر ثابت ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی وہ اگر کہتا ہے نکالو تو نکالنا پڑے گا۔ تو یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ قبر کشائی جائز ہے، مردے کو وہاں سے منتقل کرنا، نکالنا۔ باقی جو ہے باقی چیزوں کی وجہ سے قبر کشائی اور مردے کو نکالنا، اس کا کوئی ثبوت یا اس کا جواز ہمیں شریعت سے نہیں ملتا۔